اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب زمین کو کرائے پر دینے کا بیان، حدیث نمبر 3915، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے اور کئی برس کے لیے بیع کرنے سے اور پھل کے بیچنے سے جو درخت پر لگا ہو جب تک وہ گدر نہ ہوں۔ حدیث نمبر 3916، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا زمین کو کرائے پر دینے سے۔ حدیث نمبر 3917، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین خالی ہو تو وہ اس میں کھیتی کرے، اگر خود نہ کرے تو اور کسی کو دے، بطور رعایت بلا کر بلا کرایہ وہ اس میں کھیتی کرے۔ حدیث نمبر 3918، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے پاس زمینیں تھیں جو خالی تھیں، بیکار، یعنی ان میں کھیتی نہیں ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا اپنے بھائی مسلمان کو دے کھیتی کے لیے، اگر وہ نہ لیں تو اپنی زمین رکھ چھوڑے۔ حدیث نمبر 3919، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا کرایہ یا فائدہ لینے سے۔ حدیث نمبر 3920، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے، اگر نہ کر سکے اور عاجز ہو اس میں کھیتی کرنے سے تو اپنے بھائی مسلمان کو دے اور اس سے کرایہ نہ لے۔ حدیث نمبر 3921، اردو ترجمہ۔ حمام سے روایت ہے، سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے پوچھا، کیا تم سے جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا اپنے بھائی کو کھیتی کے لیے دے اور اس کو کرایہ پر نہ چلائے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حدیث نمبر 3922، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مخابرہ سے، مخابرہ کے معنی اوپر گزر چکے۔ حدیث نمبر 3923، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس فاضل زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا اپنے بھائی کو کھیتی کے لیے دے اور نہ بیچو اس کو۔ سلیم بن حیان نے کہا، میں نے سعید بن مینا سے پوچھا، بیچنے سے کیا مراد ہے؟ کیا کرائے پر چلانا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حدیث نمبر 3924، اردو ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم مخابرہ بٹائی کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، تو حصہ لیتے تھے اس اناج میں سے جو کوٹنے کے بعد بالیوں میں رہ جاتا ہے، اس میں سے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا اپنے بھائی کو کھیتی کرنے دے اور نہیں تو پڑی رہنے دے، یعنی کرائے پر نہ چلائے۔ حدیث نمبر 3925، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو تہائی یا چوتھائی پیداوار پر بٹائی سے جو نہروں کے کناروں پر ہو لیا کرتے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، جس کے پاس زمین ہو وہ خود اس میں کھیتی کرے، نہیں تو اپنے بھائی کو مفت دے، نہیں تو رہنے دے اور بٹائی پر نہ چلائے۔ حدیث نمبر 3926، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے، جس کے پاس زمین ہو وہ اس کو ہبہ کر دے یا رعایت دے۔ حدیث نمبر 3927، اردو ترجمہ۔ ترجمہ وہی جو اوپر گزرا، مگر اس میں یوں ہے کہ خود اس میں کھیتی کرے یا کسی اور کو کھیتی کرنے دے۔ حدیث نمبر 3928، اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا زمین کو کرائے پر دینے سے۔ بکیر نے کہا، مجھ سے حدیث بیان کی نافع نے، انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے تھے، ہم کرائے پر دیا کرتے تھے اپنی زمین کو، پھر چھوڑ دیا ہم نے جب سے رافع بن خدیج کی حدیث سنی جو آگے آتی ہے۔ حدیث نمبر 3929، اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زمین کو بیچنے سے
2 یا 3 برس کے لیے۔ حدیث نمبر 3930 اردو ترجمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال کے لیے بیع کرنے سے، یعنی درخت کو یا زمین کو۔ اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے، منع کیا پھل کی بیع سے کئی سال کے لیے۔ حدیث نمبر 3931 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو وہ اس میں کھیتی کرے یا اپنے بھائی کو مفت دے، اگر وہ نہ لے تو اپنی زمین رہنے دے۔ حدیث نمبر 3932 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ منع کرتے تھے مزابنہ اور حقول سے۔ جابر انہوں نے کہا، مزابنہ تو کھجور کی بیع ہے جو درخت پر لگی ہو کھجور کے بدلے، اور حقول کہتے ہیں زمین کو کرائے پر چلانے کو۔ حدیث نمبر 3933 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے۔ حدیث نمبر 3934 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے۔ تو مزابنہ کھجور کا بیچنا ہے درخت پر، اور محاقلہ زمین کو کرائے پر چلانا۔ حدیث نمبر 3935 اردو ترجمہ۔ عمرو بن دینار سے روایت ہے، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے، ہم مخابرہ میں کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ پہلا سال ہوا تو کہا رافع نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے۔ حدیث نمبر 3936 اردو ترجمہ۔ ترجمہ دوسری روایت کا بھی وہ ہے جو اوپر گزرا، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو چھوڑ دیا ہم نے مخابرہ کو اس حدیث کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 3937 اردو ترجمہ۔ مجاہد سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کو روک دیا رافع نے ہماری زمین کی آمدنی سے۔ حدیث نمبر 3938 اردو ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی مزارع کرائے پر دیا کرتے تھے لوگوں کو کھیتی کرنے کے لیے، اور ان سے کرایہ لیتے زمین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں، اور شروع معاویہ کی خلافت میں، یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی آخری خلافت میں ان کو خبر پہنچی کہ رافع بن خدیج اس کی ممانعت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ گئے اور ان کے پاس، میں بھی ساتھ تھا، اور ان سے پوچھا۔ رافع نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے مزارعوں کو کرائے پر دینے سے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کرائے پر دینا چھوڑ دیا۔ پھر جب کوئی اس کے بعد ان سے پوچھتا اس مسئلے کو تو وہ کہتے، خطیس کے بیٹے نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے۔ حدیث نمبر 3939 اردو ترجمہ۔ ترجمہ دوسری روایت کا بھی وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں اتنا زیادہ ہے کہ پھر عبداللہ بن عمر نے اس کو چھوڑ دیا اور کرائے پر نہیں دیتے تھے مزارعوں کو۔ حدیث نمبر 3940 اردو ترجمہ۔ حضرت نافع سے روایت ہے، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا رافع بن خدیج کے پاس، یہاں تک کہ وہ آئے ان کے پاس بلات میں، ایک مقام کا نام ہے متصل مسجد نبوی کے، اور انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مزارعوں کو کرائے پر دینے سے۔ حدیث نمبر 3941 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی نقل کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3942 اردو ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کرایہ لیا کرتے تھے، زمین کا کرایہ لیا کرتے تھے، پھر ان کو خبر دی گئی ایک حدیث کی رافع سے۔ نافع نے کہا، وہ مجھ کو لے کر ان کے پاس گئے، پھر رافع نے اپنے چچاؤں سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی زمین کے کرائے سے۔ نافع نے کہا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا کرایہ لینا۔ حدیث نمبر 3943 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3915 سے 3943 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔